باتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، جان نہیں چھوٹنے والی۔ اب آپ مجھے بتائیے، انصاف کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اپنے گھریبانوں میں جھانک کر ذرا سوچئے گا، اکیلے میں بیٹھ کر تنہائی میں، کہ آپ دوسروں پر جب رد کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں تو خود تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ جو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، ان سب کے اوپر میں لوگوں کو حکم دوں کہ گھر کو جلا دیا جائے۔ ان میں سے کوئی ایک راوی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت نے کہا ہو کہ یہ کمزور راوی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ شیعہ سنی میں ایک اہم اختلافی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ زہرا علیہ السلام کی شہادت ہوئی یا انتقال اور وصال ہوا۔ اہل تشیع کا کہنا ہے اور ماننا ہے کہ رسول اللہ کی پیاری صاحبزادی البتول سیدہ زہرا ام الحسنین علیہ السلام صلوات اللہ علیہا، ان کی شہادت ہوئی ہے، اور اہل سنت کا ماننا ہے کہ سیدہ زہرا کا وصال ہوا ہے، انتقال اور طبیعی موت ان کو واقع ہوئی۔ ہمارا آج کا جو سنی نوجوان ہے خاص طور پر، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا واقعہ اس طرح رونما ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اہل سنت کے ماخذ سے وہ جاننا چاہتا ہے کہ مصادر اہل سنت میں کیا لکھا ہے۔ اس ویڈیو کے آغاز میں دو اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے جب ہم گفتگو کریں تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اولاً میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، میرا تعلق شیعہ مسلک سے یا شیعہ مذہب سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو بھی اس ویڈیو میں گفتگو کروں گا وہ اہل سنت والجماعت کے مصادر سے اور صحیح مصادر سے ہوگی، اور ان اصولوں کے اوپر ہوگی کہ جسے اہل سنت تسلیم کرتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک حوالہ بھی شیعہ مسلک کی کتاب سے نہیں دوں گا، کوئی ایک حوالہ بھی شیعہ مسلک کی کتاب سے نہیں دوں گا، تاکہ کوئی اعتراض یہ نہ کرے کہ آپ نے تو ہماری کتابیں پیش نہیں کی ہیں، آپ نے تو سب کچھ گفتگو شیعہ کتابوں سے کی اور جو ہمارے لیے تسلیم نہیں ہے۔ اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اہل سنت کے مصادر ہی معتبر ہیں، تو پھر گفتگو انہی کے مصادر سے ہونی چاہیے، یعنی ہمارے مصادر سے ہونی چاہیے۔ ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے ہو رہی ہے؟ کیا اس کا مقصد فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ یعنی آج کے زمانے میں ہم اس پر کیوں گفتگو کریں؟ دیکھیں، گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان مسائل کو حل کریں تو ان زخموں کے اوپر نمک تو نہیں چھڑکا جائے گا، لیکن اس کی مرمت کرنی ضروری ہے۔ ایک طبیب جب کسی زخم کا علاج کرتا ہے تو اس کی صفائی کرتا ہے۔ مریض کو درد تو ہوتا ہے لیکن اس سے وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑ دیں ان باتوں کو، کیا ضرورت ہے ان مسائل پہ گفتگو کرنے کی، اور اس سے تو مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ نہیں، فرقہ واریت اس سے نہیں پھیلتی۔ لوگوں میں نفرت اس بات سے پھیلتی ہے کہ آپ حقیقت کو چھپاتے ہیں، لوگ اپنے دل کے اندر ہی وہ باتیں رکھتے ہیں، اور وہ غیبت، حسد، گٹھن اندر ہی اندر پھیلتی جاتی ہے اور حقائق آشکار نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی زبانیں بند کر دی جائیں، وہ حقائق پر گفتگو نہ کریں، تو آپ اس زمانے میں نہیں کر سکتے۔ یہ زمانہ آپ کس کس کی زبان بند کریں گے؟ پاکستان میں بند کر دیں گے، دنیا کے دیگر ممالک موجود ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، گلوبل ویلیج ہے، تو پھر ان چیزوں کو بیان کرنا ہوگا، لیکن صحیح مصادر سے، تاکہ لوگوں تک حقائق پہنچ سکیں۔ تو یہ بات میری مقدمے کے اندر آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ یعنی میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ ہم درست طور پر مسائل کو سمجھ سکیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شیعہ یہ مانتا ہے کہ سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے لیے ان کی کتابیں معتبر ہیں، ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں کہ جتنی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے دلیل کیا چیز ہے؟ دلیل ہمارے لیے اہل سنت والجماعت کے اکابرین کی وہ محنت ہے جو انہوں نے حدیث کی شکل میں، فقہ کی شکل میں لوگوں تک پیش کی ہے، اور بعد میں امت کے علماء نے کہا ہے کہ یہ صحیح ترین مصادر ہے۔
میری یہ گفتگو طویل ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے، اس لیے میں پیشگی ہی آپ سے معذرت چاہوں گا کہ یہ شاید بہت طویل ہو جائے، لیکن اس میں ایک ایک چیز کو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آپ تک پہنچنی چاہیے اور دلائل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ اس کو ہم قسط وار بھی کر سکتے ہیں، اگر میں اس مجلس کے اندر اس کو مکمل نہ کر سکا تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا اس کے اندر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر پر حملہ کیا گیا اور جلانے کی دھمکی دی گئی۔ کیا یہ واقعہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے سامنے ہے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ اردو ترجمہ ہے، پاکستان میں چھپا ہے، اہل سنت والجماعت کے ادارے سے ہے، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ الکوفی یہ اہل سنت کے جلیل القدر ائمہ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا محمد اویس سرور، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور سے یہ چھپا ہے۔ اس کی جلد نمبر 11 کی صفحہ نمبر 483، کتاب المغازی، اور حدیث کا نمبر ہے 38200۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا محمد ابن بشر، ہمیں بیان کیا محمد ابن بشر نے، حدثنا عبید اللہ ابن عمر، ہمیں بیان کیا عبید اللہ ابن عمر نے، حدثنا زید ابن اسلم، ہمیں بیان کیا زید ابن اسلم نے، عن ابیہ، انہوں نے اپنے والد سے، اسلم، ان کا نام تھا اسلم، انہ حین بویع لابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، کان علی والزبیر یدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو امام علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ زہرا کے پاس آیا کرتے تھے، فیشاورونها ویرتجعون فی امرہم، وہ سیدہ زہرا کے ساتھ مشاورت کرتے تھے اور اس معاملے میں رجوع کرتے تھے، اس خلافت کے معاملے میں۔ فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ بات حضرت عمر کو پہنچی، خرج حتى دخل على فاطمہ، تو وہ نکلے یہاں تک کہ وہ سیدہ زہرا کے پاس آئے، فقال یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ ما من الخلق احد احب الینا من ابیک، حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی، خدا کی قسم آپ کے والد محترم سے بڑھ کر ہمارے لیے مخلوقات میں کوئی بڑھ کر نہیں ہے، اور آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبوب نہیں ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ إِنِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكِ أَنْ آمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتِ، اس کا ترجمہ، ان الفاظ کا ترجمہ میں یہیں اس دیوبندی عالم دین کے الفاظ سے کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم، لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ محبت والی بات اس سے رکاوٹ نہیں ہوگی، مانے نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام گھر میں موجود افراد پر گھر کو جلا دیا جائے۔ جو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں ان سب کے اوپر میں لوگوں کو حکم دوں کہ گھر کو جلا دیا جائے۔ قال فلما خرج عمر جاؤوها فقال تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت، راوی کہتے ہیں پس جب حضرت عمر باہر چلے گئے تو یہ حضرات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اگر تم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور بھی ضرور تمہیں گھر میں جلا دیں۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرُوا رَأْيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيَّ فَانْصَرَفُوا عَنْهَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيَّ حَتَّى بَايَعُوا لِأَبِي بَكْرٍ۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت عمر نے جو کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے، بس تم لوگ اچھی حالت میں ہی واپس چلے جاؤ اور اپنی رائے کو دیکھ لو، میری طرف واپس نہ آنا۔ چنانچہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے اور جب تک ان لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس نہیں آئے۔ یہ حدیث ہے مصنف ابی شیبہ کی، حدیث کا نمبر ہے 38200۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زہرا کو یہ کہا کہ میں اگر یہ لوگ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا۔ اتنی بات
حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حدیث موضوع ہے، غلط ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے ہاتھ اٹھا رہا ہے. یہ ہر شخص کی مرضی ہے، اگر وہ اپنی کتابوں سے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھاتا رہے، لیکن یہ بات مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اتنی ثابت ہے. ابھی اس سے آگے کا جو واقعہ ہے کہ گھر کو جلایا گیا یا جو واقعہ شہادت کے اندر بیان کیا جاتا ہے وہ رونما ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا، کیونکہ جہاں تک بات ثابت ہے اسی کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا. اور آج اس پہلے سیشن کے اندر یہ میرے سامنے ہے الفاروق شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی ہے، سوانح عمری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اس کے صفحہ نمبر 65 پر لکھا ہے شبلی نعمانی نے اس حدیث کے بارے میں. اس حدیث کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور علامہ طبری نے تاریخ کبیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، خدا کی قسم آپ ہم کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تاہم اگر آپ کے ہاں لوگ اسی طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا. اس روایت کے یہ جو الفاظ ہیں اس واقعے کے بارے میں آگے شبلی نعمانی لکھتے ہیں، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس روایت پر ہم اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے. شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ میں اس پر اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس روایت کے راویوں کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا. یعنی شبلی نعمانی نے اس پر تحقیق نہیں کی. شبلی نعمانی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہوا، تو ان کو نہیں معلوم ہوا ہوگا، انہوں نے ان کے راویوں کی تحقیق نہیں کی ہوگی. ہم اس ویڈیو کے اندر راویوں کی تحقیق کریں گے اور معلوم کریں گے کہ آیا یہ راوی درست ہیں یا یہ راوی جھوٹے ہیں، شیعہ، رافضی، دجال قسم کے راوی ہیں، یا یہ معتبر درجے کے راوی ہیں. شبلی کہتے ہیں تاہم روایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں، یعنی انکار کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ ہم اس روایت کا انکار کریں. حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائیاں کی ان میں گو بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا. بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہتی، غور کیجئے، شبلی نعمانی اس واقعے کو تسلیم کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی رافضی آدمی ہے، یہ ایک درجے کی ایک ناسبیت ہی ہے کہ آپ بنو ہاشم جس کے اندر امام علی علیہ السلام ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے، اور سیدہ زہرا کا گھر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہتی تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شیرازہ بکھر جاتا، یعنی مسلمانوں کی سوسائٹی تباہ ہو جاتی. بہرحال یہ بات یہاں سے ثابت ہو گئی کہ شبلی نعمانی بھی اس روایت کو جھٹلا نہیں رہے، بلکہ وہ کہتے ہیں مجھے راویوں کے حالات معلوم نہیں ہیں، لیکن حضرت عمر سے یہ بعید نہیں ہے. اب اس روایت کے راوی کون کون سے ہیں یہ راوی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ راوی نوٹ کر لیجئے گا، اور پھر ہم ان راویوں کے حالات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ یہ راوی کس درجے کے ہیں. نمبر 1 ہے محمد ابن بشر، نمبر 2 ہے عبید اللہ ابن عمر، نمبر 3 ہے زید ابن اسلم، نمبر 4 ہے اسلم مولا عمر. یہ 4 راوی ہیں. یہ کس درجے کے ہیں؟ اچھا، خود راوی جو ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ بھی ہے مصنف، تو 5 ہو گئے. ابو بکر ابن ابی شیبہ جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا، نمبر 2 محمد ابن بشر، نمبر 3 عبید اللہ ابن عمر، نمبر 4 زید ابن اسلم، نمبر 5 اسلم مولا عمر، حضرت عمر کے غلام تھے یہ. اب یہ 5 افراد ہیں، ان 5 کے ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کس درجے کے اشخاص ہیں. سب سے پہلے تو مصنف ابن ابی شیبہ جنہوں نے کتاب لکھی ابو بکر ابن ابی شیبہ الکوفی، ان کے بارے میں سیر اعلام النبلاء الذہبی، سیر اعلام النبلاء ذہبی رحمہ اللہ کی، ان سے میں آپ کے سامنے احوال پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بارے میں کیا لکھا ہے. جلد نمبر 9 ہے اور المکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان کا یہ چھاپا ہے، صفحہ نمبر 75. کہتے ہیں ابن ابی شیبہ، اچھا، خا میم دال سین قاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اس کے یہ راوی ہیں. کہتے ہیں عبداللہ ابن محمد ابن القادی ابی شیبہ ابراہیم ابن عثمان ابن خواستی الامام، یہ امام ہے، العلم پہاڑ ہیں علم کے،
علم کے یہ علم ہے، سید الحفاظ، یہ حفاظ کے محدثین کے سردار ہیں، وصاحب الکتب الکبار، اور بڑی کتابوں کے صاحب ہیں، المسند والمصنف والتفسیر، ابو بکر العبسی مولاہم الکوفی، سمع منہ ومن ابی الاحوص۔ اچھا، ان سے کس کس نے روایت کیا ہے؟ ان کے شاگرد کون کون سے ہیں؟ ان کے شاگرد الشیخان یعنی بخاری مسلم، بخاری مسلم ان کے شاگرد ہیں، وہ ابو داود وابن ماجہ وروى النسائی عن اصحابہ ولا شیء له فی جامع ابی عیسیٰ۔ ان کے شاگرد یعنی جو سائے ستہ کے جو 2 بلکہ 4 جو چوٹی کے علماء ہیں، بخاری مسلم ابن ماجہ نسائی، انہوں نے ان سے روایت کی ہے اور بخاری مسلم ان کے شاگرد ہیں۔ صفحہ نمبر 76 پر کہتے ہیں وقال احمد بن حنبل، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ابو بکر صدوق، ابو بکر سچے ہیں، وہ احب الی من اخی عثمان، یہ مجھے ان کے بھائی عثمان سے زیادہ پسندیدہ ہے، عثمان بن ابی شیبہ۔ وقال احمد بن عبداللہ العجلی، احمد بن عبداللہ العجلی نے کہا کان ابو بکر ثقہ، ابو بکر ثقہ تھے، حافظا للحدیث، یہ حدیث کو حفظ کرنے والے تھے۔ وقال الخطیب کان ابو بکر متقنا حافظا صنف المسند والاحکام والتفسیر وحدث ببغداد هو واخواه القاسم وعثمان۔ خطیب البغدادی جو کہ نہایت سخت ہیں، انہوں نے بھی ان کی اتقان اور حفظ کے اوپر گواہی دی اور کہا ہے کہ یہ ایک حافظ ہیں اور ثقہ ہے۔ تو یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے بارے میں کہ اہل سنت ان کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جن پر کبھی یہ الزام لگاؤ کہ یہ اہل سنت سے نکلے ہوئے ہیں یا رافضی وغیرہ ہیں۔ تو یہ معتبر شخص ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا اور بخاری مسلم سے پہلے کے ہیں، بخاری مسلم کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو دوسرے راوی ہیں محمد ابن بشر، ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تہذیب التہذیب کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، الجزء الثالث جلد نمبر 3 صفحہ 520، کہتے ہیں محمد ابن بشر ابن الفرافسہ ابن المختار الحافظ العبدی ابو عبداللہ الکوفی، ان کا نام لکھا ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت کرتے اسماعیل بن ابی خالد سے، ہشام ابن عروہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ عبید اللہ ابن عمر العمری، عبید اللہ ابن عمر سے روایت کرتے العمری، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب۔ اچھا، آگے یہ کہتے ہیں وقال عثمان الدارمی، عثمان الدارمی نے کہا ان ابن معین، ابن معین کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، ابن معین کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے۔ صفحہ نمبر 521 پہ کہا وقال الآجری ان ابی داود هو احفظ من كان بالکوفہ، یہ کوفہ میں سب سے بڑے حافظ تھے۔ بخاری نے کہا اور ابن حبان نے کہ ان کا انتقال مات سنۃ 300، یہ 203 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ قلت کذا قال ابن حبان فی الثقات، الثقات کے اندر ابن حبان نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہے محمد ابن بشر کے حالات، محمد ابن بشر کے جو کہ دوسرے راوی ہیں جن سے ابو بکر ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ اسی طرح التعدیل والتجریح کے اندر ابو الولید سلیمان ابن خلف الباجی نے صفحہ نمبر 673 پر نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں محمد ابن بشر ابن الفرافسہ ابو عبداللہ العبدی الکوفی، ان کا نام ہے، اخرج البخاری فی الفتن، بخاری نے فتن میں ان سے روایت نقل کی، ومناقب عمر، حضرت عمر کے مناقب میں، وغیر موضع عن علی بن المدینی وابن راہوے وابن نمیر وغیرہم عنہ عن اسماعیل ابن ابی خالد ومسعر وغیرہما، دیگر نبی ان سے روایت نقل کی ہے۔ مات سنۃ 300، یہ 203 میں ان کا انتقال ہوا۔ وقال النسائی هو ثقہ، نسائی نے کہا یہ ثقہ ہے۔ وقال ابن الجنید، ابن الجنید نے کہا سمعت ابن معین سئل عنہ فقال لم يكن به باس، ابن معین نے کہا کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ ثقہ ہے۔ التعدیل والتجریح سے دوسرے راوی جو ہیں عبید اللہ ابن عمر، ان کے حالات زندگی سیر اعلام النبلاء سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبید اللہ ابن عمر کون ہے؟ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ 304، کہتے ہیں عبید اللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاص ابن امیر المؤمنین ابی حفص عمر ابن الخطاب، یہ عمر ابن الخطاب کے بیٹے ہیں۔ الامام المجود، یہ امام ہے اور تجوید کے عالم ہے۔ الحافظ ابو عثمان القرشی العدوی ثم العمری المدنی، یہ عمری ہیں، مدنی ہیں۔ ولد بعد 70 او نحوها ولحق ام خالد بنت خالد الصحابیہ وسمع منها فهو من صغار التابعین، یہ صغار تابعین میں سے ہیں۔ وسمع من سالم بن عبداللہ، صفحہ نمبر 306 پہ کہتے ہیں وقال ابو زرع، ابو زرع نے کہا، وہ ابو حاتم، اور ابو حاتم نے کہا ثقۃ، یہ عبید اللہ ابن عمر ثقہ ہے۔ وقال النسائی، نسائی نے کہا ثقۃ، ثقہ ہے۔
قلت میں کہتا ہوں کان ابن شہاب یقدم قریشا علی الناس وعلی موالیہم، ابن شہاب زہری وہ قریش کے راویوں کو، قریش کے جو لوگ تھے انہیں دیگر جو لوگ ہوتے تھے اساتذہ یا حدیث بیان کرنے والے، وہ غلام ہوں یا دیگر اقوام سے ہوں، ان پر قریش کے لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن شہاب زہری وہ عبید اللہ ابن عمر کو دیگر کے اوپر ترجیح دیا کرتے۔ تو عبید اللہ ابن عمر یہ تابعی ہیں اور ثقہ درجے کے ہیں، یعنی کوئی کمزور انسان نہیں ہے۔ اسی طرح تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 22 میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان کے حالات زندگی لکھے ہیں عبید اللہ ابن عمر کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں عبید اللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العدوی العمری المدنی ابو عثمان احد الفقہاء السبعہ، یہ جو فقہاء سبعہ ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان میں سے ایک ہے عبید اللہ ابن عمر۔ تو یہ ثقہ درجے کے راوی ہیں، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ کس کس نے ان سے روایت نقل کی ہے، اور ان کی بھی توثیق بیان کی ہے۔ وقال ابو حاتم ان احمد عبید اللہ اثبتهم واحفظهم واکثرهم روایہ، بہت تعریف کی ہے جو اہل سنت کے علماء ہیں انہوں نے ان کی، عبید اللہ ابن عمر کی۔ اگلے جو راوی ہیں وہ ہیں زید بن اسلم۔ سیر اعلام النبلاء سے میں آپ کے سامنے ان کے حالات زندگی پیش کرنا چاہتا ہوں، جلد نمبر 5 صفحہ 316۔ ذہبی کہتے ہیں الامام، یہ امام ہے، الحجہ، حجت ہیں، مخلوق خدا کے اوپر اللہ کی حجت ہے زید بن اسلم، القدوہ، رہنما ہے، ابو عبداللہ العدوی العمری المدنی الفقی، یہ فقی ہیں، مدنی ہیں، عمری ہیں۔ حدث عن والدہ اسلم مولا عمر، انہوں نے اپنے والد یعنی اسلم جو کہ غلام تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، ان سے روایت نقل کی۔ وعن عبداللہ بن عمر وجابر بن عبداللہ وسلمة بن الاکوع وانس بن مالک وعن عطاء بن یسار وعلی بن الحسین وابن المسیب وخلق، اور ان جلیل القدر ائمہ سے انہوں نے روایات نقل کی ہیں زید بن اسلم نے۔ حدث عنہ مالک بن انس وسفیان الثوری والاوزاعی وہشام بن سعد وسفیان بن عیینہ وعبد العزیز الدراوردی واولادہ اسامہ وعبد اللہ وعبد الرحمن وبنو زید وخلق کثیر، اور ان کے جو شاگرد ہیں ان سے جنہوں نے روایت نقل کی ہے وہ ہیں مالک، امام مالک رحمہ اللہ، سفیان الثوری، اوزاعی، ہشام بن سعد، سفیان بن عیینہ، عبد العزیز الدراوردی۔ اور ان کا ایک حلقہ تھا مسجد رسول اللہ میں، یعنی مسجد نبوی کے اندر، یہ احادیث بیان کیا کرتے تھے، اور ان کی بھی توثیق بیان کی ہے، ان کی بھی توثیق بیان کی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب جلد 1 صفحہ 658 پر ان کے حالات زندگی بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زید بن اسلم العدوی ابو اسامہ ویقال ابو عبداللہ المدنی الفقی مولا عمر، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے، وہی بات لکھی ہے جو ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں ابن حجر وقال احمد و ابو زرع و ابو حاتم و محمد بن سعد والنسائی و ابن خراش ثقاتن، ان سب علماء نے، احمد بن حنبل نے، ابو زرع نے، حاتم الرازی نے، محمد بن سعد نے، نسائی نے، ابن خراش نے، انہوں نے کہا کہ یہ ثقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ زید بن اسلم بھی ثقہ ہے۔ اب اگلے جو راوی ہیں وہ ہیں اسلم، یعنی ان کے والد جو کہ حضرت عمر کے غلام ہیں۔ یہ کون ہے؟ مغانی الاخیار للعینی، مغانی الاخیار للعینی الجزء الاول صفحہ 54، انہوں نے لکھا ہے اسلم کے بارے میں، کہتے ہیں اسلم ابو خالد، یہ ابو خالد ہیں، اسلم ان کا نام ہے، ویقال ابو زید المدنی القرشی العدوی، ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے، مولا عمر بن الخطاب، یہ حضرت عمر بن الخطاب کے غلام ہیں، منصب یہ عین ثمر، یہ جو عین ثمر جگہ ہے وہاں کے غلاموں میں سے تھے۔ وقال سعید بن المسیب، سعید المسیب کہتے ہیں وہ حبشی یجاوی من نجا، یہ حبشی ہیں، سمع عمر بن الخطاب، انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب کو سنا اور ان کے بیٹے عبداللہ کو، وہ حفصہ کو، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم، ان سے انہوں نے روایت نقل کی ہے۔ وہ ابا عبید بن الجراح و معاذ بن جبل و ابا ہریرہ و معاویہ بن سفیان روا عنہ ابن زید، انہوں نے ان سے نقل کیا ہے، اور ان سے جو نقل کیا ہے روایت کو وہ ہے زید، ان کے بیٹے زید ہے، زید بن اسلم، زید بن اسلم جو ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو خرید لیا تھا۔ قال ابو زرع، ابو زرع نے کہا مدنی، یہ مدنی ہے، ثقہ ہے، توفی سنۃ 80 بالمدینہ، 80 ہجری میں یہ مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ وصلی علیہ مروان، مروان نے ان کے اوپر نماز پڑھائی، جنازے کی جو نماز ہے وہ مروان نے پڑھائی تھی۔ روا لہ الجماعہ و ابو جعفر الطحاوی، ایک جماعت نے ان سے نقل کیا ہے اور ابو جعفر الطحاوی نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب جلد نمبر 1
صفحہ 136 پر ان کے حالات زندگی بیان کیے ہیں. کہتے ہیں اسلم العدوی مولاہم ابو خالد ویقال ابو زید قیل انہ حبشین وقیل من سبی عین تمر ادرک زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اقدس بھی پایا تھا، یعنی حضور کا زمانہ بھی اسلم نے پایا ہے. وروا عن ابی بکر ومولاہ عمر وعثمان وابن عمر ومعاذ بن جبل وابی عبیدہ وحفصۃ رضی اللہ عنہم وغیرہم. انہوں نے حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، ابن عمر سے، معاذ بن جبل سے، حضرت عثمان سے، ابو عبیدہ سے، حفصہ، ان سے انہوں نے روایت کیا ہے. وعنہ ابن زید والقاسم بن محمد ونافع مولا ابن عمر. اور ان سے نقل کرنے والے ہیں یعنی اسلم سے ان کے بیٹے زید بن اسلم. تو یہ اسلم، زید بن اسلم اور اسلم جو کہ غلام ہیں حضرت عمر کے، یہ ثقہ ہیں. کتاب تذکرۃ الحفاظ صفحہ 52 پہ ذہبی نے ان کے حالات لکھے ہیں. ذہبی کیا کہتے ہیں؟ ذہبی کہتے ہیں اسلم ابو زید العدوی ان مولاہ عمر بن الخطاب و ابی بکر الصدیق و معاذ و ابی عبیدہ وغیرہم من کبار علماء التابعین وهو حبشی اشترا. وہی باتیں لکھی ہیں ان کے بارے میں کہ یہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے، معاذ سے، ابو عبیدہ سے اور دیگر کبار سے یہ نقل کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 2 صفحہ 529 کہتے ہیں اسلم القرشی العدوی ابو خالد ویقال ابو زید المدنی مولا عمر بن الخطاب وهو والد زید بن اسلم. یہ والد ہیں زید بن اسلم کے وخالد بن اسلم. قیل انه من سبی عین تمر وقیل حبشی رجاوی من بجاوہ ادرک زمان النبی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا تھا. اور پھر آگے وہی باتیں لکھی ہیں کہ انہوں نے کن کن سے روایت نقل کیا ہے اور وہ سارے نام انہوں نے ذکر کیے ہیں. اور آگے پھر ان کی توثیق ذکر کی ہے. وقال العجلی، عجلی نے کہا مدینی ثقۃ من کبار التابعین، یہ مدینہ کے ہیں، ثقہ ہیں اور کبار تابعین میں سے. ابو زرعہ نے کہا ثقۃ. ابو عبید القاسم بن سلام نے کہا توفی سنۃ 80، 80 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. قال غیر وهو ابن 14 و100 سنہ. دیگر نے کہا کہ یہ 114 سال کے تھے. وقال حیث بن عدی توفی بالمدینہ فی خلافت عبد الملک. حیث بن عدی نے کہا کہ یہ عبد الملک بن مروان کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا. وقال بخاری صلی اللہ علیہ مروان، بخاری نے کہا کہ ان پر نماز جنازہ مروان نے پڑھائی ہے. روا لہ الجماعہ، ایک بڑی جماعت نے، خلق کثیر نے ان سے روایات نقل کی ہیں، ان سے روایات نقل کی ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ جو سند کے راوی ہیں یہ سارے کے سارے ثقہ ہیں. ان میں سے کوئی ایک راوی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت نے کہا ہو کہ یہ کمزور راوی ہے. سب نے توثیق کی. یہی نتیجہ معلوم ہوا. یعنی یہ جو سند جس میں یہ واقعہ مذکور ہے اس کے آپ راوی دیکھ لیں. محمد بن بشر، ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، عبید اللہ بن عمر، زید بن اسلم اور اسلم مولا عمر، ان سب کے بارے میں اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے. چوٹی کے علماء کہہ رہے ہیں. تو اب کوئی شخص آ کے آپ کو کہے گا کہ نہیں یہ واقعہ جو ہے اس کی سند کمزور ہے، اس میں فلاں راوی ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتابوں کے اندر جو جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں اسماء الرجال کی، سب میں ان کی توثیق ذکر ہوئی ہے، یہ جو راوی ہیں. تو یہ واقعہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری کتابوں کی روح سے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. یعنی سیدہ زہرا کو گھر پہ جلانے کی سیدہ زہرا کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی گئی. یہ بالکل اہل سنت کی کتاب میں روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور خود حضرت عمر سے روایت ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں یہ واقعہ ہوا نہیں ہے تو اسے پھر اپنی کتابوں سے ہاتھ اٹھانا چاہیے، اسے اپنی کتابوں سے ہاتھ اٹھانا چاہیے. اب یہی جو سند ہے جو مصنف ابی شیبہ کے اندر ہے، یہ راوی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ راوی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ راوی اس طرح سے وغیرہ، اور جب بخاری مسلم کی بات آ جائے تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب نہیں یہ تو کمزور درجے کے راوی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ بخاری مسلم کے راویوں کے بارے میں ہمارے لوگوں کا کہنا ہے، ماننا ہے کہ اس میں کوئی کمزور راوی موجود نہیں ہے، کوئی کمزور راوی موجود نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 7335، کتاب الفتن ہے. کہتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، بالکل وہی الفاظ ہیں، ابن ابی شیبہ جو یہ صاحب المصنف ہیں، ان سے روایت نقل کر رہے ہیں. کون؟ مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ. تو ابو بکر ابن ابی شیبہ کا جو درجہ ہے وہ آپ کو معلوم ہو گیا.
کس کے راوی ہیں یہ؟ بخاری مسلم کے. حدثنا محمد بن بشر، یہ بھی یہاں پر آ گئے صحیح مسلم کے اندر. حدثنا عبید اللہ بن عمر، یہ عبید اللہ ابن عمر، یہ بھی یہاں پر آ گئے. عن نافع عن ابن عمر، سند کے اندر دیکھیں یہ راوی یہاں پر موجود ہے. تو صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور یہ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے، ابن عمر نقل کرتے عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قال لتقاتلن الیہود، تم ضرور بضرور یہود سے قتال کرو گے. فلتقتلنہم حتی یقول الحجر یا مسلم ھذا یہودی فتعال فاقتلہ. یہ مشہور روایت ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے یہودیوں کی مذمت میں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کے ساتھ ضرور بضرور قتال کرو گے اور تم انہیں قتل کرتے جاؤ گے یہاں تک کہ پتھر بھی کہے گا اے مسلمان ادھر آؤ، یہ یہودی ہے، آ جاؤ اور اس کو مار دو. یہ روایت جو ہے اسی سند سے نقل کی گئی ہے صحیح مسلم کے اندر. صحیح البخاری کے اندر بالکل یہی سند موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2623 ہبہ اور اس کی فضیلت کا بیان. باب لا يحل لأحد ان يرجع في ہبتی و صدقتی، یہ کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنا دیا ہوا گفٹ ہے، ہدیہ ہے یا صدقہ اسے واپس لے لے. کسی کو دے دیا آپ کہیں کہ یہ مجھے واپس دے دو. حدثنا یحییٰ بن قزعہ حدثنا مالک عن زید بن اسلم، زید بن اسلم، تو زید بن اسلم یہاں پر بھی ہیں، وہاں پر دیگر راوی تھے مسلم کے اندر، اور یہاں پر ہے زید بن اسلم سے. عن ابیہ، وہ اپنے والد سے. کون ہے ان کے والد؟ اسلم مولا عمر، اسلم مولا عمر. اور یہ روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب، میں نے حضرت عمر سے یہ سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بايع برخص. ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دیا، جسے میں نے وہ گھوڑا دیا تھا اس نے اسے دبلا کر دیا، کمزور کر دیا، اس کو کھلاتا پلاتا نہیں تھا. اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ اس سے اپنا وہ گھوڑا خرید لوں، واپس لے لوں. میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ شخص وہ گھوڑا سستے داموں پر بیچ دے گا. لیکن جب میں نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم اسے نہ خریدو، خواہ تمہیں وہ ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے. گفٹ دے کر پھر اسے خریدو نہیں، واپس نہ لو، کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی قے خود چاٹتا ہے. دے کر مال واپس لے لینا. تو اس میں زید بن اسلم سے روایت ہے اور وہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں. تو یہ بخاری کے اندر موجود ہے یہ راوی، مسلم کے اندر بھی یہ راوی موجود ہے. اب آپ مجھے بتائیے، انصاف کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اپنے گھریبانوں میں جھانک کر ذرا سوچئے گا، اکیلے میں بیٹھ کر تنہائی میں، کہ آپ دوسروں پر جب رد کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں تو خود تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے کہ یہ جو راوی ہیں یہ بخاری مسلم کے ہیں یا نہیں ہیں؟ بخاری کے اندر بھی ہیں، مسلم کے اندر بھی ہیں. تو یہ سند کیسے کمزور ہو گئی؟ کیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سرے سے ہوا نہیں ہے؟ جو لوگ ہمارے ہاں، میری بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں انسلٹ نہیں کر رہا ہوں. لوگ آپ کو پھر یہی بات کرتے ہیں جب آپ تحقیق کی بات کریں یا بخاری مسلم سے آپ حوالے پیش کریں تو لوگ آپ کے سامنے فوراً آ کے بات کرتے ہیں جناب یہ شخص رافضی ہے. بھئی کس بنیاد کے اوپر آپ دوسرے کو رافضی کہہ رہے ہو؟ کس وجہ سے آپ رافضی کہہ رہے ہو؟ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ یعنی اہل سنت کی کتابوں سے بات کرنا اور وہ کتابوں کو آپ کے سامنے لا کر کھولنا جسے آپ پڑھتے نہیں ہو، یہ رفض ہے، شیعیت ہے، صحابہ کے خلاف گفتگو کرنا ہے. اگر یہ بات صحابہ کے خلاف ہوتی، صحابہ کے خلاف گفتگو ہوتی، تو یہ جلیل القدر ائمہ دین جن کے اوپر ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچایا، سنت رسول پہنچائی، حفاظت کی، وہ پھر یہ جرأت کرتے؟ انہوں نے یہ صحابہ کی توہین کی نیت سے ان کتابوں کے اندر نقل کیے. کس نیت سے انہوں نے اس کو بیان کیا؟ اس لیے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ صحابہ کی سے غلطی نہیں ہو سکتی. وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو سکتی اور ایک واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے اس کو لکھ دیا. جو بھی تھا ان کے پاس علم انہوں نے ہمارے سامنے لکھ دیا. اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ روایت ثقہ نہیں ہے، راوی نہیں ہے، تو آپ ہی کے اصولوں کے مطابق اس کو نقل کیا ہے. اس گفتگو سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم خواہ مخواہ کسی کے اوپر یہ الزام نہ لگائیں کہ وہ صحابہ سے نفرت کرتے ہیں. باتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، جان نہیں چھوٹنے والی. کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ دھمکی نہیں دی گئی، جب موجود ہے. یعنی کیا؟ یہ دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مصنف ابی شیبہ سے، اس کو خوب یاد کر لیجئے کہ یہ موجود ہے جناب 38,200 کی جو روایت ہے. حضرت عمر نے کیا کہا؟
سیدہ زہرا علیہ السلام سے کہا یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ ما من الخلق احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، آپ سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے اور آپ کے والد سے بڑھ کر مخلوق میں ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ إِنِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكِ أَنْ آمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتِ، کہ اگر یہ لوگ دوبارہ سے پھر آپ کے ہاں جمع ہوئے تو میں ان کے اوپر البیت کو یحرق جلا دوں گا، میں کیا کر دوں گا؟ گھر کو جلا دوں گا۔ یہ الفاظ موجود ہیں۔ اچھا، اب اس سے آگے کے جو واقعات ہیں وہ موجود ہیں، وہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، وہ ہماری کتابوں میں ذکر ہے یا نہیں ذکر ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ واقعہ اتنا پیش آیا ہے، آج کی اس گفتگو میں ہمیں معلوم ہوا، اتنا پیش آیا ہے کہ جس سے یعنی یہ کہا گیا کہ گھر کو جلا دوں گا، دروازہ جلا دوں گا، جلایا ہے یا نہیں ہے ایک الگ کیس ہے، ایک الگ بات ہے۔ اتنی بات تو ثابت ہو گئی، کتنی بات کہ جناب یہ بات کہی گئی۔ بخاری کی روایت ہے 5012 باب فضل سورۃ الفتح، سورۃ الفتح کی فضیلت کے بیان میں کہتے ہیں حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک، ہمیں بیان کیا اسماعیل نے، ہمیں بیان کیا مالک نے، عن زید بن اسلم، انہوں نے زید بن اسلم سے، عن ابیہ، انہوں نے اپنے والد سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یسیر فی بعض اسفارہ وعمر بن الخطاب یسیر معہ لیلا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس سند کے اندر اسلم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، یعنی یہ بخاری کی یہ روایت مرسل ہے۔ کیا ہے؟ مرسل ہے، لوگ یہی کہیں گے، لیکن یہ مرسل نہیں ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ہدی الساری لمقدمۃ فتح الباری، اس کے اندر اسی روایت کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ اس روایت کو لے کر بخاری کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں منقطع یعنی ضعیف درجے کی روایتیں بھی ہیں، کیونکہ اسلم وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ یعنی صحابی نہیں ہے۔ اس اشکال کا جو کہ دارقطنی نے صحیح بخاری کے اوپر کیا، اس کا جواب دیتے ہوئے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا، یہ میرے سامنے ہے ہدی الساری صفحہ نمبر 325، انوار القرآن کتب خانہ محلہ جنگی پشاور، الحدیث الرابع والسبعون، 74 نمبر کی حدیث۔ قال الدارقطنی، دارقطنی نے کہا، اخرج البخاری عن القعنبی وعبد اللہ بن یوسف وغیرہما عن مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ۔ کہتے ہیں دارقطنی نے کہا کہ بخاری نے روایت نقل کی ہے 4177، 4833، اور وہ روایت اس طرح سے ہے عن مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یسیر وعمر معه، یہی روایت، اور اس میں یہ مرسل روایت نقل کی ہے، کیونکہ اسلم جو کہ حضرت عمر کے غلام ہیں ان کے درمیان میں اور رسول اللہ کے درمیان میں ایک واسطہ غائب ہے، تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں مرسل۔ کیا کہتے ہیں؟ مرسل روایت کہتے ہیں۔ وقد وصلہ قراد وغیرہ عن مالک، اور قراد اور دیگر نے مالک سے اس کو ملایا ہے۔ قلت، میں کہتا ہوں، ابن حجر یہاں سے جواب دیتے ہیں، قلت، میں کہتا ہوں، بل ظاہر روایت البخاری الوصل، بلکہ بخاری کی روایت، یہ جو روایت ہے یہ الوصل، یہ ملی ہوئی ہے، یعنی اس میں انقطاع نہیں ہے، مرسل نہیں ہے، یہ بالکل متصل سند ہے، بالکل کیا ہے؟ متصل سند۔ فإن اولہ وإن كان صورته صورۃ المرسل، کیونکہ اس کا آغاز اگرچہ یہ مرسل کی طرح لگ رہی ہے، فإن بعده ما يصرح بأن الحديث لأسلم عن عمر، لیکن اس کے بعد والے حصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست نہیں بلکہ حضرت عمر کے واسطے سے نقل کی ہے۔ تو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، تو یہ مرسل روایت نہیں ہے، یعنی یہ کیا روایت ہے؟ یہ روایت ہے بالکل متصل روایت ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی یہ راوی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت 38200 کے حوالے سے، یہ راوی اہل سنت والجماعت کی جو اصح کتابیں ہیں، یعنی بخاری مسلم، اس کے راوی ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں، لہٰذا کوئی شخص ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ضعیف ہیں، کمزور راوی ہیں اور یہ روایت ضعیف اور کمزور درجے کی ہے۔ یہاں پر میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اگر رکھیں
تو اس میں ادب ہو، شائستگی ہو، تہذیب کے دائرے سے نہ نکلیں، اور دوسروں پر لان تان کرنے کے بجائے حقائق کو جس طرح کے ہیں اس طرح بیان بھی کریں اور اس کو تسلیم بھی کریں۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔